अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस हफ्ते आने वाले हैं कम से कम 4 आईपीओज़। तो आइए हम समझते हैं इन आईपीओज़ के बारे में और इनके एनालिसिस करते हैं कि क्या इन आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना या इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना शरिया पर्सपेक्टिव से कंप्लायंट होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा आईपीओज़ के बारे में, चूँकि आजकल एक फ्रेंज़ी है आईपीओज़ को लेकर के। तो ये ज़रूरी है कि हम आईपीओज़ के बारे में समझें और ये जानें कि क्या ये शेयर मार्केट में एंटर करने का सही तरीक़ा है और इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने या जनरली अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें तो आईपीओ मे नॉट बी द बेस्ट वे टू एंटर द मार्केट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर जो आईपीओ की वैल्यूएशंस होती हैं वो वैल्यूएशंस महंगी होती हैं। प्लस चूँकि आईपीओ की जो कंपनी है उसकी हमारे पास कोई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की कोई डेटा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके चलते हमारे पास चूँकि कुछ बैकग्राउंड नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस का, तो वो हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, इस पे ज़रूर है कि कुछ टेक्निकल गुरुज़ या पंडित जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज़ होते हैं, बट वो व्यूज़ जनरली स्पॉन्सर्ड होते हैं या किसी और रीज़न से वो अफेक्टेड होते हैं और वो किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं होते। अक्सर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस भेड़ चाल में शामिल हो जाता है आईपीओज़ की, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बस आईपीओ में पैसा डाला और पैसा बन जाएगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्टिंग पे जो स्टॉक है वो आपको मुनाफा दे कर के जाए, या अगर उसकी प्राइस गेन भी हो तो आप उससे सही वक्त में एग्ज़िट कर सकें। तो ये बातें ज़रूर ख़्याल में रखनी चाहिए। ये भी ख़्याल रखना चाहिए कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पे आप पढ़ते हैं अखबारों में, साइटों में या तमाम जगहों पे, तो ये ज़रूर इस बात को समझें कि ये कोई एक्चुअल उस कंपनी की वैल्यूएशन को नहीं दिखाता। इसमें से मैं कहूँगा ज़्यादातर पेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जहाँ पे किसी शेयर के प्रीमियम को या शेयर की इंटरेस्ट को जगाने के लिए इस तरह की ख़बरें जो हैं वो प्लांट की जाती हैं। आप में से जो लोग शेयर मार्केट में बहुत टाइम से हैं उनको रिलायंस पावर का क्लासिकल केस याद होगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री वाज इन अ फ्रेंजी टू बाय शेयर्स इन दैट कंपनी, जिसका अभी प्लांट भी नहीं इस्टेब्लिश हुआ था। और जब वो स्टॉक एक्चुअली लिस्ट हुआ तो वो अपने प्राइस से नीचे लिस्ट हुआ। तो जिस कंपनी का स्टॉक आईपीओ में तकरीबन 430 रुपए में मिल रहा था, वो आज की डेट में 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और उस स्टॉक ने दोबारा रिलायंस पावर के स्टॉक ने दोबारा वो आईपीओ वाली प्राइस नहीं देखी। इसका रीज़न सिंपली यही था कि इस स्टॉक के अराउंड इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी, जबकि एक्चुअली कंपनी में कोई फंडामेंटल्स नहीं थे, कोई उसमें अ, तो अक्सर इसमें ये भी देखा गया है कि आईपीओज़ में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को बेच करके अपना पैसा खड़ा करते हैं और उस कंपनी के शेयर्स को मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ख़रीदते हैं। इसमें बुराई नहीं है, बट हाँ, ये ज़रूर हमें देखना है कि जब भी हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो क्या जो माल या सामान हम ख़रीद रहे हैं क्या उसकी वैल्यूएशन ठीक है या हम उसको सही दाम पे ख़रीद रहे हैं। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसने तो अपना पैसा इस कंपनी से बना लिया है और वो हमें वो शेयर्स बेच के जा रहा है, या अगर उस कंपनी में है भी तो उस शेयर से वो अपने लिए पैसे जनरेट कर रहा है। बट क्या हम भी उस तरह का कॉन्फिडेंस उस कंपनी पे रखते हैं, या सिर्फ इसलिए कि ये आईपीओ आया है हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एस्पेक्ट्स को भी हमें अपने जहन में रखना चाहिए। आप अगर रीसेंट जो आईपीओज़ हुए हैं उनको अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि उसमें से सारे आईपीओज़ ऐसा नहीं हैं कि वो एक अच्छी प्राइसिंग पे हैं या अपनी लिस्टिंग प्राइस से ऊपर जा रहे हैं। प्लस ये भी मत भूलें कि जो इस वक्त की जो मार्केट है वो एक बड़ी ही एक्सेप्शनल मार्केट है,
اور ایک یہ بڑی ہی بلش ٹرینڈ کی مارکیٹ ہے، جو کہ جنرلی جو ٹرینڈ مارکیٹ کا اس طرح سے نہیں ہو۔ علاوہ ان سب کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی اسٹاک میں صرف اس لیے انویسٹ کیا جائے کہ اس کو آئی پی او کی لسٹنگ کے گینز کے لیے، تو وہ شاید اکن ٹو گیمبلنگ ہوگا، کہ جہاں پہ آپ ایک کوئک بک بنا کر کے آپ نکلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسے حرام پر سے نہیں کہا گیا، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک کمپنی میں انویسٹمنٹ سے تو یہ ایک گیمبلنگ ٹائپ کی صورت نظر آتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جس بھی کمپنی میں ہم انویسٹ کریں اس کے سٹاکس کو انالائز کریں، اس کو فنڈامنٹلی انڈرسٹینڈ کریں، اور تب ان کمپنیز میں انویسٹ کریں۔ صرف لسٹنگ گینز کے لیے انویسٹ کرنا ایون ادروائز بھی بہت رسکی ہے، کیونکہ اگر وہ کمپنی نے پرفارم نہیں کیا تو آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ تو میرا سجیشن آپ کو یہی ہوگا بس، کہ آپ ضرور آئی پی او میں کمپنیز جو حلال ہیں ان میں انویسٹ کریں، مگر اس بھیڑ چال میں نہ آئیں، اور کمپنی کے فنڈامنٹلز کو جہاں تک ہو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تبھی اگر کوئی کمپنی آپ کو اچھی لگتی ہے اپنی ویلیویشن، اپنے بزنس، اپنے فنڈامنٹلز کے بیسس پہ، تو ہی اس میں اپنے پیسے انویسٹ کریں، ورنہ اس میں رسک بھی کافی زیادہ ہے۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی کمپنیز کی جانب۔ پہلی جو ہماری کمپنی ہے وہ ہے کرافٹس مین آٹومیشن لمیٹڈ، جس کا کہ آئی پی او لانچ ہونے والا ہے نیکسٹ ویک۔ کمپنی کی جو کور بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ مانی جائے گی، کیونکہ یہ پریسیشن کمپوننٹس کی مینوفیکچرر ہے۔ لیکن کمپنی جو فنانشیل ریشیوز ہیں ان بینچ مارکس کو میٹ نہیں کرتی۔ کمپنی کا جو ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ کا جو ریشیو ہے، کمپنی اس بینچ مارک کو میٹ نہیں کرتی۔ اس کی ڈیٹ تقریباً 47% کے آس پاس ہے، لہٰذا اس کمپنی کو ہم شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانتے، اور یہ انویسٹمنٹ کے لیے شریعہ کمپلائنٹ نہیں کہی جائے گی۔ جو ہماری دوسری کمپنی جس کا آئی پی او آ رہا ہے وہ ہے کلیان جویلرز۔ گولڈ سے ریلیٹڈ کمپنیز میں ویسے بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ گولڈ کو ایک اسپیسیفک کیٹیگری میں شریعہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کمپنی کی ایکٹیویٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، مگر اسپیسیفکلی اس کے جو ریشیوز ہیں اس میں کمپنی کا جو ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ کا ریشیو ہے وہ کمپنی اس بینچ مارک کو میٹ نہیں کرتی ہے یہ کمپنی، لہٰذا اس کے شیئرز شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانے جائیں گے، اور اس میں انویسٹ کرنا شریعہ پرسپیکٹو سے حلال اور کمپلائنٹ نہیں ہوگا۔ جو ہماری تیسری کمپنی ہے نظارہ ٹیکنالوجی، اس کمپنی کی جو بزنس کور ایکٹیویٹی ہے وہ موبائل گیمنگ اور گیمز اور اس طرح کی چیزوں میں بتائی گئی ہے، اور اس کی ایکٹیویٹی کو جب سکین کیا تو اس میں کچھ ایشوز ہم نے پائے، مثلاً کہ جو گیمز یہ کمپنی بناتی ہے اور جن گیمز جہاں سے اس کے ریونیو آتے، آلدو بظاہر یہ ایکٹیویٹی بڑی انوسنٹ اور ایک شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، لیکن اس پہ جو اسکالرز کا ویو ہے، اور آئی ایم شیور جو ہمارے ڈسرننگ ویورز اور لسنرز ہیں وہ اس سے ایگری کریں گے کہ موبائل گیمز میں کئی ایسے ایسپیکٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم شریعہ کمپلائنٹ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً گیمز میں میوزک یا نیوڈیٹی یا ایکسیسو وائلنس یا ایسی کچھ چیزیں گیمز وغیرہ میں ہوتی ہیں جو کہ غیر اسلامی ہوتی ہیں، مثلاً کسی ڈیٹی کو پوجنا یا اس طرح کی چیزیں، اور تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم شریعہ کمپلائنٹ نہیں کہہ سکتے۔ ایون این انوسنٹ گیم لائک کرکٹ اور فٹ بال، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیریکٹرز ہیں لڑکیوں کے which are who are not properly dressed۔ علاوہ اس کے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو آپ کے دین سے دور کرے، یا آپ اس میں اتنا مشغول ہو جائیں
کہ آپ نماز اور اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں یا اس کے لیے آپ کو وقت نہ ملے، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہوگا۔ کمپنی کے کچھ گیمنگ سیگمنٹس ہیں جہاں پہ وہ پیسہ دے کے گیم کھلاتی ہیں، اور کچھ ریجنز میں ان کی بیٹنگ ٹائپ کی بھی کچھ گیمز ہیں، تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کمپنی کی جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ حلال نہیں مانی جائے گی۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ فتوے ہیں جو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈالوں گا آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے۔ آپ ویڈیوز کو، اسکالرس کے ویڈیوز کو اور ان فتووں کو آپ ضرور دیکھیں اور پڑھیں، اور یہ سمجھیں کہ کئی دفعہ کچھ بظاہر انوسینٹ اور ہارملیس لگنے والی ایکٹیویٹیز بھی کس طرح سے ہمارے ایمان کو افیکٹ کر سکتی ہیں اور ہمارے دین میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ تو آلدو اس کمپنی کے جو باقی کے جو فائنینشیل ریشیوز ہیں اس میں یہ کمپنی بینچ مارک کو میٹ کرتی ہے، لیکن چونکہ اس کی کور ایکٹیویٹی شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، لہٰذا اس کمپنی کو ہم شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانیں گے، اور اس کے شیئرز میں انویسٹ کرنا شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ایک شارٹ ویڈیو اس آئی پی او کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس آئی پی او کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی کہ کیوں اس کے شیئرز شریعہ پرسپیکٹو سے کمپلائنٹ نہیں ہیں، اور آپ کو ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں بھی اس سے مدد ملی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیشن اور ایسی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ شریعہ انویسٹنگ کے آسپیکٹ سے ناواقف ہیں ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچے اور ہم سب ایک حلال طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکیں اور اپنی ویلتھ کو بڑھا سکیں۔ اس ویڈیو کے اجازت، اگلے ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔